السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ۔ 8 فروری کے بعد سے آپ مسلسل میراتھن مصروفیات میں ہیں، اور قیصر شریف صاحب نے بھی ایک میراتھن ایجنڈا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بھی جو ملک کے حالات ہیں اور اس وقت بہت ساری چیزیں جو الجھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی جس نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا ہے، عوام سے بڑے پیمانے پر رابطہ ہوا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی جو اپنی ایک سیاسی اور عوامی خدمات کی ایک ساکھ اور بنیاد ہے، وہ عوام کے اندر مزید مستحکم ہوئی ہے۔ اس وقت 2024 کا جو انتخاب ہے، یہ دھاندلی زدہ بھی ہے، متنازع بھی ہے، اور اس کے نتائج جعلی بھی ہیں، اور حقیقت میں یہ جمہوری عمل اور پارلیمانی عمل کے لیے ایک سیاہ دھبہ ہے۔ پوری قوم حیران بھی ہے، متنازع نتائج کو مسترد بھی کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ 2024 کا انتخاب بھی ماضی کے انتخابات کی طرح متنازع ہے، اور ملک و ملت کے لیے اس کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے، اور جو زور زبردستی اور انجینئرنگ کے ساتھ کامیاب بھی کیے گئے ہیں وہ رسوا ہے۔ جو جیت گئے ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، اور جو ہار گئے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ہار کیوں ہو گئی۔ یعنی اس اعتبار سے یہ انتخاب ماضی کے تمام انتخابات کی جو خرابیوں کا تسلسل تھا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور عملاً تو پاکستان کی سیاست میں مسلسل ایک کھیل ہے کہ 30-40 حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل ہوتے ہیں، اور حکومت سازی کے لیے اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے، اور یہی جو مداخلت ہے 1977 میں بھی ہوئی، اور ہر انتخاب کے موقع پر یہ چیزیں بالکل عیاں ہوتی ہیں۔ کبھی 35 پنکچر کی بات کی جاتی ہے، کبھی ڈبے کھولنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی اثر نو گنتی کی بات کی جاتی ہے، کہ 30-35 حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کرو، اور آئندہ 5 سال کے لیے سیاست بھی، جمہوریت بھی اور پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ طاقتور اداروں کے زیر رہیں، اور انہی کی ڈکٹیشن کے مطابق چیزیں چلتی رہیں۔ اسی طرح یہ جو فارم 45 ہے، اس کے تمام نتائج فارم 47 میں تبدیل کر دیے، اس کی بنیاد پر تبدیل کر دیے گئے، اور ہم نے پورے ملک میں تمام حلقہ جات میں اس کی تمام تفصیلات اکٹھی کی ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی انتخابات 2024 پر وائٹ پیپر لائے گی، کرتاس ابجد لائے گی، اور اس کے تمام پہلوؤں کو پوری قوم کے سامنے عیاں کریں گے۔ جماعت اسلامی کے کراچی میں، خیبر پختونخوا میں حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئی ہیں، اور کامیاب ہونے والوں کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد نتائج تبدیل کیے گئے۔ ہم ان تمام حلقوں میں الیکشن ٹریبونل میں بھی جائیں گے،
عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی مجموعی طور پر پورے ملک میں انتخابات میں جو ہماری کامیابی نہیں ہوئی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ماضی کی نسبت جو ہے کہ جماعت نے پیش رفت کی ہے۔ ہم نے 2018 کے بعد جو سے ڈی ریل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہوا۔ کبھی ہمیں دباؤ آیا کہ پی ڈی ایم میں شریک ہو جائیں، کبھی دباؤ آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں شریک ہو جائیں، کبھی یہ دباؤ آیا کہ ہم حکومت میں حصہ بن جائیں، اور کبھی یہ دباؤ آیا کہ بھی یہ جو غیر جمہوری رویے ہیں ہم اس کا پارٹ بن جائیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے اپنی پالیسی پر مستحکم رہنے کا فیصلہ کیا، اور پورے ملک میں کارکنان نے، خواتین نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری اپنی کیلکولیشنز کے مطابق جس طرح نتائج کی تبدیلی ہے، اس نتائج کی زد میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں مجموعی طور پر جماعت کے 24 سے 25 لاکھ ووٹ ہیں، لیکن انہیں 14 سے 15 شو کیا جاتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں مجموعی طور پر پورے ملک میں ہماری ووٹنگ سٹرینگتھ جو ہے کہ وہ 24 سے 25 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اسے 18 سے 19 لاکھ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو کرتاس ابیض ہوگا، وائٹ پیپر ہوگا، اس میں تمام تفصیلات کو پیش کریں گے، اور ہم کارکنان کی تحسین کرتے ہیں کہ ایک زہریلی پولرائزیشن میں، قوم کی جو دھڑوں میں تقسیم ہے، اور انتخابات کی جو ایک پوری انجینئرنگ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے منشور، اپنے انتخابی نشان ترازو اور جماعت اسلامی کی عوام کی سطح پر جو خدمات ہیں اس میں پورے تیقن کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مراحل کے لیے یہ ایک مضبوط بنیاد بن گئی ہے، اور جماعت اسلامی اپنی حکمت عملی، پالیسی اور عوام سے رابطے کی اس مہم کو اور تیز تر کرے گی۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے جہاں نتائج کو مسترد کرتے ہیں، وہیں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پورے ملک میں اپنے احتجاج کو مرحلہ وار جاری رکھیں گے۔ کراچی میں احتجاج جاری ہے، کل انشاءاللہ اسلام آباد میں شام کو ایک بڑا احتجاجی پروگرام ہے، اور اس میں اس پورے انتخابات کا پوسٹ مارٹم بھی پیش کریں گے اور اپنا موقف بھی پیش کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات دلانے کے لیے سیاسی اور جمہوری قوتیں لانگ ٹرم حکمت عملی اختیار کریں، اور اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت کی حفاظت، آئین اور قانون کی فرما روائی، جمہور کے ووٹ کے حق کی حفاظت کے لیے اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ہم قومی قیادت سے بھی رابطے کریں گے، اور تمام جمہوری قوتوں سے بھی رابطے کریں گے، اور ملک بھر کے جو دانشور طبقات ہیں ان سب سے بھی رابطے کریں گے، تاکہ پوری قوم کو متحرک کیا جائے۔ اور یہ جو اب دیوار پر لکھا ہے کہ انتخابات کی کیا انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کے نتائج کہاں مرتب ہوتے ہیں، عوام سے ان کا جو حق چھین لیا جاتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے عوام ہی طاقت ہے، اور عوام کو ہی انشاءاللہ ہم متحرک کریں گے۔ اسی طرح یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، یہ تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ یا پاکستان میں ایک کلب بن گیا ہے جس میں ہوس اقتدار میں مبتلا نام نہاد جمہوریت کی دعوتدار جماعتیں بھی
اور لیڈرز بھی شامل ہیں، بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے بھی اس کا پارٹ ہیں، بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار بھی اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح دینی محاذ پر بھی بہت سارے ایسے طبقات ہیں کہ جو اس کلب کا پارٹ ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے عالمی سطح پر پاکستان کی اثر نو ایک ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں جمہوریت کو پھر سے مذاق بنایا گیا۔ بنگلہ دیش میں بھی انتخاب ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بھی انتخاب انتہائی دھاندلی زدہ ہے اور اس پہ بے شمار اعتراضات ہیں، لیکن عالمی قوتیں جو ہیں وہ جمہوری ممالک میں جمہوریت پر جو ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اس پر منتخب ہونے والی پارٹیوں کو بلیک میل کرتی ہے، اور یہی بلیک میلنگ پاکستان میں بھی جاری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، یہ انتخابات کے نتائج جعلی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی متنازع اور جعلی ہے۔ اور اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد میں ناکام ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس منصب پر قائم رہیں، وہ مستعفی ہیں۔ اسی طرح جو نگران وزیر اعظم ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے کہ جس کی بنیاد پر عدالتی کمیشن بنے جو 2024 کے انتخابات کا پورا ایک جائزہ اور ہر اعتبار سے اس کی پڑتال کرے۔ اسی طرح نگران حکومتیں جو ہیں وہ بھی انتخابی نتائج کی تبدیلی کے لیے ایک مکروہ کھیل کا حصہ بنی ہیں اور اعلی کار بنی ہیں، اور عملاً نگران حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کو ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات دینے میں ناکام رہی ہیں۔ نگران حکومتوں کے قیام کے لیے جو پاکستان کی آئین میں ترمیم کی گئی، 58(2)B کا جو آئین کا آرٹیکل تھا اس کو ختم کیا کہ ملک میں پائیدار جمہوریت کے لیے نگران حکومتیں ہوں، لیکن یہ مسلسل عمل بتا رہا ہے کہ نگران حکومتوں کی تقرری کے وقت بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے، اور نگران حکومتوں کے چلنے اور چلانے میں بھی ایک بڑی مداخلت ہوتی ہے، اور یہ بے بس نگران حکومتیں جمہوریت کے لیے مزید نقصان کی باعث بن رہی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے مراحل میں جمہوری قوتوں کو پارلیمنٹ میں بحث کے ذریعے اس پورے ڈیزائن اور اس پورے مقصد کو اثر نو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بھی قومی جمہوری قیادت جو ہے کہ اب ہوش کے ناخن لے، اور محض اقتدار کی ہوس میں کبھی کوئی لاڈلا بن جائے، کبھی کوئی لاڈلا بن جائے، اور کوئی ممبری اور اقتدار کی خاطر تمام شرائط کو تسلیم بھی کر لیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اور ایٹمی صلاحیت کا جو پاکستان ہے اس کے لیے ہر آنے والا دن مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اور میں ایک عرصے سے اسی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ ماضی کے تمام تجربات اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قومی قیادت، نیشنل لیڈرشپ، جمہوریت کے دعوے دار اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں سے رجوع کریں، قومی ترجیحات پر ڈائیلاگ کا دروازہ کھولیں، سیاست کو انتقام کی سیاست نہ، اور قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اگلے مراحل میں ہم نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ رابطے بھی کریں گے، اور 2024 کے انتخابات کا جو پورا تناظر ہے اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک مکمل اور پوری بات بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ جو صورتحال ہے کہ بھی ملک ایک خوفناک پولرائزیشن اور پاور پالیٹکس کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسی طرح حکومت حاصل کرنے والے
جیسے تیسے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک جو گریٹ گیم عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے سے جاری تھا، یہ اسی کا ایک مرحلہ وار ہے کہ جو چیزیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ قوم دیکھ لے گی کہ یہ جو انتخابی مہم میں بھی ایک نورہ کشتی تھی اور حکومت سازی میں بھی ایک نورہ کشتی ہے، یہ سب کے سب اقتدار کے فیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان سب کے سیاسی جان جو ہے کہ وہ اقتدار کے طوطے میں ہے، اور یہ سب اقتدار میں حصے دار بنیں گے اور اپنی پسند کے مطابق اپنی تمام چیزوں کی تکمیل کریں گے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھی یہ ایک کمزور حکومت ہوگی، متنازع حکومت ہوگی، بلیک میل ہوتی رہے گی، پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات بڑھیں گے اور انہیں پوری قوم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس صورتحال میں عملاً کشمیر میں مظالم کو بلا دیا گیا ہے، غزہ میں، فلسطین میں، ارض انبیاء میں قبلہ اول کی جو صورتحال ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم آج اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیری اسی چیز کے منتظر ہیں کہ پاکستان کی قیادت اپنے مسائل سے کب نجات پائے گی اور ان کے لیے آزادی کا سورج طلوع۔ غزہ اور فلسطین کے عوام پاکستان سے بے پناہ توقعات رکھتے ہیں، ان کی امداد کے لیے بھی ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ایک بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن یہ دونوں ایشوز ہیں کہ جس پہ قومی قیادت کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، کشمیریوں کو بھی فلسطینیوں کو بھی ایک مضبوط پیغام ملنا چاہیے۔ ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اسی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ان کے لیے آواز پہلے بھی منظم کرتے رہے ہیں اور آواز کو مزید مؤثر اور منظم بنائیں گے۔ اسی طرح عام آدمی اس پوری صورتحال میں مہنگائی، پیداواری لاگت میں جو مسلسل اضافہ ہے اور چوری چھپے جو ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، LPG کی قیمتوں میں اضافہ، پیداواری لاگت اس قدر ناقابل برداشت ہو گئی ہے کہ IMF کے پاس پھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ IMF کی شرائط عوام پر تو منتقل کی جا رہی ہیں، لیکن جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو ایک قوم کا خون چوسا جا رہا ہے، وہ ایک بگڑا اشرافیہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آنے والے حالات عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنی اسی جد و جہد کو اور تیز کرے گی اور ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ PTI کی طرف سے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا گیا تھا اور امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اپنی قیادت کے ساتھ بھی اور فورمز کے ساتھ بھی مشاورت کی تھی، اور ہم نے اس رابطے کا خیر مقدم کیا کہ اگر PTI کے آزاد ارکان جو ان کے حمایت یافتہ ہیں، انہیں ایک پارٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی، اگر انہیں اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کی ضرورت ہوگی اور اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پر ریزرو سیٹیں کلیم کرنے کی ضرورت ہوگی، تو جماعت اسلامی غیر مشروط ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ غیر مشروط بنیادوں پر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ نہ ہماری قومی سینٹ یا صوبائی اسمبلیوں کی ممبری کی کوئی ڈیمانڈ ہے، ہم صرف عوام کے مینڈیٹ کا احترام چاہتے ہیں، اور سیاسی ورکر نے نامساعد حالات میں جتنی محنت کی ہے اس کا ہم قدر چاہتے ہیں اور ہم اس کا احترام چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر PTI کی تمام قائدین کے ساتھ ہمارے پھر اپنے موقف کو تبدیل کیا کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ بھی بدل لیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ایک خیر خواہی تھی، جمہوریت کی خاطر، عوام کے مینڈیٹ کے احترام کی خاطر،
اور پی ٹی آئی کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی فیصلہ کریں یہ ان کا ثواب دید ہے، اور ان کے فیصلوں کا ہم خیر مقدم کریں گے۔ ہماری پیشکش مخلصانہ بھی تھی، غیر مشروط تھی، اور اس چیز کے لیے اگلے مراحل میں بھی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہمارے رابطے موجود رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ لیکن وہ سب یہ اہمیت فرمائیں کہ یہ جو آپ نے نورا کشتی کی بات کی ہے، اس پہ فضل الرحمان کے موقع سے پیسے دیتے ہیں، اور دوسرا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دیا، تو آپ نواز شریف کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے جس موقف کا اظہار کیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس موقف پر قائم رکھے۔ نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے آرگو نہیں کرتے، دوسرا اب ان کی باری ہے جی۔ وہ آپ جا کے بات کر لیں۔ جی بھائی جان، لوئی صاحب دیکھیں نا جی، 2013 میں بھی الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت وہ بھی متنازع تھی۔ 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے، وہ حکومت بھی متنازع تھی۔ وہ 5 سال چل گئی ہے، یہ 5 سال بھی چل جائے گی۔ یوسف رضا نہیں ہے تو راجہ پرویز آ جائے گا، اپنا نواز شریف نہیں ہے تو شاہد خاقان آ جائے گا، شہباز شریف نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن جو ذلت اور رسوائی جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، اداروں کی ہے، وہ اور تباہی کی طرف جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محض ایک محدود تجزیے کے ساتھ نہیں، ایک براڈر سینس میں دیکھیں کہ جو ایک طویل مدت سے کھیل جاری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جو اقتدار کی ہوس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد ایک نئی اعلیٰ کاری اور سہولت کاری کے لیے تیار رہتی ہیں، تو اس لیے محض اسٹیبلشمنٹ تنہا نہیں، یہ پورا کلب جو ہے کہ وہ اس کا پورا ذمہ دار ہے، قمر صاحب اور اس کا علاج بھی سیاسی قوت اور سیاسی قیادت کے پاس ہے۔ صاحب آپ نے الیکشن کو انجینئر زدہ قرار دیا، دھاندلی زدہ قرار دیا، اور کہا کہ اس سے استحکام نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چونکہ کسی کو میجورٹی ملی کے لیے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، بلکہ آپ کے کے پی میں بھی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی نے پی ٹی آئی والوں نے چھینی ہے۔ تو کیا آپ ان مسائل کا حل دوبارہ کسی الیکشن میں دیکھ رہے ہیں، غیر جانبدارانہ شفاف، یا پھر یہ سسٹم ایسے ہی چلے اور سسٹم چلاتے رہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ بھی ہم تنہا تو دوبارہ انتخاب کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ بہت اہم اور سنجیدہ چیز ہے، محض ایک جذباتی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے اور حقیقت ہے کہ بھی الیکشن ہو گیا ہے، ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے، منقسم مینڈیٹ ہے۔ اب جس کے پاس اکثریت اکٹھی ہو جائے گی وہ اپنی حکومت بنا لیں گے، جن کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ اپوزیشن میں لامحالہ بیٹھیں گے۔ یہ سسٹم تو آگے چلے گا، لیکن اس بنیاد پر جو خرابیاں جنم لے چکی ہیں، اور اب یہ خرابیاں کینسر اور دیمک بنتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اصلاح کے لیے نیشنل لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا جی، میں نے تو کہا ہے کہ بھی نتائج کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکن جماعت بنائے، آپ امیر بن جائیں تو انشاءاللہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی جو انتخابات میں کمی کمزوری ہوتی ہے ہمیشہ اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، مزید اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے جیسے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی نے اپنی ایک حکمت عملی طے کی، اس حکمت عملی کو ڈیریل کرنے کے لیے بھی بہت پریشر آئے، لیکن ہم اپنے موقف پر قائم رہیں۔ اب الحمدللہ جماعت اسلامی کی تنظیم کو، کارکنان کو، امیدواران کو
یہ تعین ہو گیا ہے کہ ہم اس پالیسی پر قائم ہیں. آئندہ بھی انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور جو عوامی رابطے میں ایک کمی رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. قاسم صاحب قاسم یہ کہا کہ نواز شریف کے بڑے قریب دوست رہے ہیں رہتے ہیں تو نواز شریف جو سوچ کر رہے تھے لگتا نہیں ہے ان کے ساتھ بات ہو گئے. ویسے جی میری دوستی تو اس ساری لیڈرشپ کے ساتھ ہے. 1985 سے اب تک جتنے بھی لیڈر ہیں پارٹیاں ہیں اسمبلیوں میں ہم اکٹھے رہے ہیں. میں تو آپ سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کیا, ان سے کیا کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں شائستگی ضروری ہے. شدت جذبات جو ہیں نا وہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. میں عمران خان صاحب سے بھی ہمیشہ یہی بات کہتا تھا, ان سے اچھا تعلق, کہ نیشنل لیڈرشپ کے بارے میں تلخ باتیں نہ کریں. سیاست میں یہ تلخی اس انتہا پہ نہ لے کے جائیں. یعنی ایک دفعہ ہم نے دیکھا بھی اصغر خان تحریک استقلال کے سربراہ تھے, بھٹو نے ان کے خلاف باتیں کیں, وہ اس قدر برہم ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا. لیکن جب حالات بدلے تو وہی اصغر خان صاحب تھے جو بھٹو کو بچانے کے لیے تحریک کا حصہ تھے. اس لیے قومی قیادت کو سیاست میں اختلاف رکھنا چاہیے, شائستگی برقرار رکھنی چاہیے, اسے ذاتی انتقام نہیں بنانا چاہیے. یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی, پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست اور اپنا موقف ہے. قاسم صاحب پھر آپ. سیاسی ذہن اور فیصلہ سازی کا ہونا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا فقدان پہلے کے ساتھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کرتے؟ کیا چیز میں جماعتوں کے اندر کہ سیاسی اتحاد کی باتیں جو ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان, تو سیاسی اتحاد جو ہے وہ سیاسی ذہن اور فیصلہ سازی اصل میں یہ میڈیا میں 2-3 باتیں بہت طاقت سے بیان کی جاتی ہیں. آپ طاقتور ہیں, سارے لوگ مان لیتے ہیں. ایک الیکشن ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن. بھئی دستور میں مڈ ٹرم ہے ہی نہیں. اسی طرح بات چیت کو فوراً آپ اتحاد بنا دیتے ہیں. اتحاد ہوتا بھی نہیں ہے. اتحاد کے بالکل ایک الگ کلچر ہوتا ہے. یہ بعض ایشوز ہوتے ہیں کہ جس ایشوز پر بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے کہ ہم کہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس پوری گفتگو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہ اتحاد بنانا پیش نظر تھا. ایک محدود وقت کے لیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. اگلے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ان کی الیکشن کمیشن کی اپنی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں تو وہ واپس اپنی پارٹی میں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ ایک محدود چیز ہے. جی جماعت اسلامی کے لاہور کے جو امیدوار ہیں جنہوں نے فیصلہ کرا, میں ذاتی طور پر فیصلہ کو جانتا ہوں, ان کا اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریقے سے آپ کو مانتا ہے کہ ووٹ آپ کو دے دیں. جماعت اسلامی کی دیگر جو جماعتیں ہیں تعلیمی نظام میں صحت کے نظام میں اور بھی آپ کے پاس فاؤنڈیشن کی جو کارکردگی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عوام آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ انشاءاللہ کریں گے, ووٹ دیں گے تو جت جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ بھی میں نے تو بتایا کہ بھی ایک پولرائزیشن ہے. ایک دفعہ ہمارا اسلام آباد میں اجتماع تھا, فیصل مسجد میں بہت بڑا اجتماع عام تھا, میں اس کا ذمہ دار تھا. اس کے 2 ہفتے بعد جب اس کی پوری ری ایبلیٹیشن کے بعد میں واپس لاہور آ رہا تھا تو لاؤنج میں بیٹھا تھا تو مسلم لیگ کی 8-10 بڑی بڑی قائدین وہاں بیٹھی تھی. مجھے دیکھ کے آئیں, لیاقت بھائی السلام علیکم. کہنے لگیں دیکھیں لیاقت بھائی آپ کا دیکھا, آپ اسمبلی میں بھی بڑی محنت کرتے ہیں, اجتماع بھی آپ کا بڑا شاندار, کیا بات ہے جی, خواتین اتنی ہزاروں لیکن کوئی نہیں لڑ رہی, کوئی جاٹا نہیں پھٹ رہی, ہر کوئی ایک دوسرے ٹھیک ہے کہ تعریفیں کرتی ہیں. میں نے کہا کہ بھئی لیکن لیاقت بھائی یہ 10 جماعت اسلامی جتتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں, ساری اچھی چیزیں بیان, کوئی سانوں دسو بھی ساڈا کیڑا بیڑ ہے, یا تسی دسو بھی تواڈے نال لوکی کیوں ہیں؟ وہ کہنے جی سانوں تو آپ نہیں سمجھا, سی لوکاں نال جنہ بھیڑ کریے پھر ساڈے نال ہی. مسئلہ یہ ہے کہ بھی ایک ذہن جو ہے کہ بھی اس کو ایک پختہ کیا گیا ہے. دڑوں میں کر دو, برادریوں میں کر دو, مسلکوں میں کر دو, علاقوں میں کر دو,
زبانوں میں کر دو. انگریز چلا گیا ڈیوائڈ اینڈ رول، لیکن ابھی تک اس کے باقیات جو ہیں کہ وہ اسی فارمولے پہ بڑھ رہے ہیں اور اسی فارمولے پہ چیزیں چل رہی ہیں. بہت شکریہ جی. آخری سوال جی تنویر صاحب. دیکھنا پولیٹیکل پارٹیز کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا. سیاسی جماعتیں کوئی بندوق اور ٹینک تو نہیں چلا سکتی. سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے موقف کے اظہار کے لیے جلسوں کا حق ہے، احتجاج کا حق ہے، ریلی کا حق ہے، دھرنے کا حق ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک و ملت کے مفاد میں کیا ہے اس پر احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے. کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.